السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، منی بیک گارنٹی کے اوپر جو ہم ویسے تو ریویو دے چکے ہیں، لیکن اداکار شان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کیا غالباً، اور پھر انہوں نے نئی ٹویٹ کی. شان صاحب نے کچھ تنقید کی تھی، پھر اس کے اوپر اس کے جو ڈائریکٹر ہیں فیصل قریشی، ان کا کیا رسپانس آیا اس پہ بات کریں گے، اور کچھ شان صاحب کی تصویریں ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور انہوں نے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو. اور ایک ہمیں تصویریں بھیجی تھی آصف خان صاحب نے، آپ کو پتا ہمارے بچپن کے پسندیدہ ہیرو ہیں، تو ان تصویروں کو وہ سعودی عرب میں اس وقت عمرہ کرتے ہوئے بھی تصویریں ہیں کچھ، اور کچھ سعودی عرب کے باہر لوکیشنز ایسی انہوں نے بھیجی ہمیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی سعودی عرب ہے. خود انہوں نے بھی وائس میسج کیا کہ ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن شروع کرتے ہیں منی بیک گارنٹی سے. منی بیک گارنٹی میں شان صاحب نے کہا کہ پروڈیوسرز کو سوچنا چاہیے تھا کہ 45 سیکنڈ کی کمرشل بنانے والا بندہ وہ ان ایکسپیرینس ہے، تو ان کو ایکسپیرینس ڈائریکٹر لینے چاہیے جو ایکسپیرینسڈ ہوں. وہ رسپانسبل ہیں اس چیز کے، پروڈیوسر کے اوپر انہوں نے ڈالا، اور انہوں نے ظاہر ہے فیصل قریشی صاحب کے اوپر تنقید کی یو فون کے ایڈ بنانے کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی 45 سیکنڈ کے. تو اس میں بڑے احترام کے ساتھ، اور بڑے شان صاحب ہمارے بڑے زبردست ہیرو ہیں، اور ایک تو ان کو یہاں پہ شروع میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے، کیونکہ جب رد عمل دیا فیصل قریشی صاحب نے جو کہ بڑا میچور تھا، انہوں نے کہا امید ہے کہ شان صاحب نے یہ فلم دیکھی ہوگی، لیکن میں ان کے خیالات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اس قسم کی کوئی ٹویٹ تھی ان کی. تو اس کے بعد پھر شان صاحب نے ایک نئی ٹویٹ کی، غالباً اس والی کو ڈیلیٹ کیا کیونکہ مجھے وہ والی ٹویٹ تو نہیں ملی، اس کا اسکرین شاٹ تھا وہ ڈیلیٹ کر دیے. انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کی فلموں کو لگنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور آنا چاہیے، اور جو ایوولوشن چل رہی ہے یعنی اس کو سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، جو سٹوری رائٹنگز میں یا فلم بننے میں جو چل رہی ہے اس کو سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، اور سپورٹ کرنا چاہیے. انہوں نے انفیکٹ یہ ورڈ یوز کیا، سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کی فلم کو. میرے خیال میں یہ شان صاحب سے چلے ایک تھوڑی سی اگر غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کو سدھار لیا اور غلطی کو، اور انہوں نے زبردست ٹویٹ کی بعد میں. میں اس چیز کے شروع سے حق میں ہوں کہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. انڈیا کی مثالیں آپ کے سامنے بھری پڑی ہیں، پروفیشنل جیلسی بھی وہاں پہ پائی جاتی ہے، ہر چیز پایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ رخ خان کو عامر خان صاحب کیا کہتے ہوتے تھے. دونوں نے آج تک ایک ساتھ کام نہیں کیا، کبھی ایک آدھ اس میں شوز وغیرہ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے عامر خان صاحب، اور ان کی آپس میں کتنی ہے. لیکن ہمیشہ میرے خیال میں جو عامر خان صاحب نے پہلے جو کچھ کہا تھا وہ میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جس وقت وہ اوم شانتی لگی تھی تو انہیں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو ابھی گھجنی بنا رہے تھے، 6 پیک بنا کے انہوں نے فلم بھی لگا دی ہے. تو عامر خان صاحب نے کہا تھا کہ اس فلم کو اگر فائدہ ہوا ہے اس فلم کے چلنے سے ہماری انڈسٹری کو ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے پچھلے سارے وہ دھو دیے تھے، اتنی بڑی یعنی مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑا یہ کہہ دیا. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کا چکر ہی نہیں ہے کہ اتنی مخالفت پائی جائے. تو میرے خیال میں شان صاحب کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیشہ. اس سے پہلے وہ ہمایوں سعید کے اوپر بھی تنقید کر چکے ہیں، اس کے اوپر دی لیجنڈ آف بالا جٹ پہ بھی تنقید کر چکے ہیں. میرے خیال میں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور میں شاباشی دیتا ہوں فیصل قریشی صاحب کو، جنہوں نے بہت ہی میچور جواب دیا. وہ بھی بات کو بڑھا سکتے تھے، اور ان کے اس میچور جواب کی وجہ سے ہی شاید شان صاحب کا پھر رد عمل بدلا. اور اسی طرح شاباشی دیتا ہوں میں ہمایوں سعید صاحب کو کہ انہوں نے بھی اسی قسم کے جس طرح فیصل قریشی صاحب نے آگے سے رد عمل دیا ہے، بڑا میچور رد عمل دیا تھا. جس وقت ان کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی اور لندن نہیں جاؤں گا کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو رہ گیا ایکسپیرینس ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ شان صاحب نے خود بھی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں، کیا گنز اینڈ روزز ایک جنون، اور کیا ڈاکو فلم بھی بنائی تھی انہوں نے. لوگوں کو شاید اب یہی پتہ ہوگا کہ انہوں نے زرار اور ارتھ بنائی ہے، لیکن پرانے جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہے. نئے دیکھنے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے ڈاکو بنائی، ذل شاب بنائی، انہوں نے مجھے چاند چاہیے بنائی، انہوں نے موسیٰ خان بنائی. تو آپ کی جو اپنی فلمیں ایز اے ڈائریکٹر ہیں، میرے خیال میں شان صاحب ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. شان صاحب اچھے فلم میکر ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پہلی فلم تھی ظاہر ہے گنز اینڈ روزز ایک جنون، اس سے جو ایکسپیرینس انہوں نے لیا ہوگا، ظاہر ہے انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ اسسٹ نہیں کیا ہوا کسی کو. انہوں نے بھی اس طرح تپسیا نہیں کاٹی. ایک سٹار کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب بھی بڑے زبردست رائٹر تھے، والدہ بھی ظاہر ہے شوبز میں تھی. تو وہ اس طرح ان کا فلم کرنے کا ایکسپیرینس ضرور تھا 90 سے لے کے
99 تک 9 سالوں میں، لیکن انہوں نے ظاہر کسی کو ڈائریکٹر کے طور پر صرف نہیں کیا. یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کچھ چیزیں پالش ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. منی بیک گارنٹی کے اوپر تنقید کر لیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ اس فلم نے کمائی کی ہے. فلم کے بزنس میں شو بز کا نام ہی شو بزنس اسی وجہ سے ہے کہ آپ کچھ کما بھی سکیں. تو انہوں نے جتنے انگریڈینٹ اس میں ڈالنے تھے یہ ان کی ذہانت کا ثبوت ہے. کتنے زبردست طریقے سے فواد خان کو جو کم فلمیں کرتے ہیں پاکستان میں، وسیم اکرم کو جوڑا انہوں نے اس کے کاسٹ کے ساتھ، کاسٹ بنائی اور اچھا اسکرپٹ لکھا، بہت سیٹائر وے میں لکھا، اچھا اسکرپٹ لکھا. ڈائریکشن کی کہیں نہ کہیں کوئی تھی کہ جس طرح اور بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ حق ہے آپ کا، ایک چیز ہے فلم آئی ہے اس کے اوپر، لیکن بڑے رسپیکٹیبل وے سے کرنا چاہیے. ڈائریکٹر کے ہونا چاہیے. فیصل قریشی صاحب بہت ذہین آدمی ہے، اس طرح کا ذہین آدمی بہت کم پایا جاتا ہے. اور ظاہر ان کے کمرشل بھی آپ دیکھ لیں، وہ اس چیز کو میرے خیال میں برداشت کرنا چاہیے. اور شان صاحب کی اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. 90 میں آئے، 90 سے لے کے گھونگھٹ تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے صرف 1-2 فلمیں کی، لیکن اصل میں ان کا جو کیریئر سٹارٹ ہوا وہ گھونگھٹ سے ہوا. اور گھونگھٹ سید نور صاحب کی فلم تھی جو ان کا ریوائول تھا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے سلطان علی صاحب کی طرح بھی فلمیں کی گنڈا سے اٹھا کے، آپ کی اپنی فلموں کے اندر جو ڈائریکٹ کی اس کے اندر بھی پرابلمس تھیں. پھر آہستہ آہستہ آپ نے سیکھا. مجھے چاند چاہیے بہت اچھی فلم تھی، اس کی ڈائریکشن بہت اچھی تھی، اس کو لائٹ کے اوپر آپ کھیلے، سارا کچھ کیا. لیکن فلم جو ہے انفارچونیٹلی آپ کی فلم کوئی ذل شاہ اب مجاجن کا ایک قسم کا تھی، وہ کیونکہ مجاجن میں آپ کا نام ذل شاہ تھا، نام وہاں سے لیا آپ نے، ٹائٹل کو کیش کروانے کی کوشش کی. آپ کی اپنی فلمیں اگر میں کرٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، ایک آدھ کو چھوڑ کے، 2 کو چھوڑ کے، بہت اچھی فلمیں ایز اے ڈائریکٹر میں بتا رہا ہوں، ایز این ایکٹر نہیں، وہ بہت اچھی تھی. لیکن آپ کی اپنی فلمیں چلی نہیں اس طرح سے جس طرح چلنی چاہیے تھی، اس طرح سے چلی نہیں ہے. فیصل قریشی کی فلم چل رہی ہے، فیصل قریشی کی فلم بزنس کر رہی ہے، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے، لوگ تو سوچتے رہتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم ڈائریکٹر بنیں گے پتہ نہیں کتنے عرصہ، پھر جب وہ ڈائریکٹر بنتے ہیں، میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں، ڈائریکٹر بنتے ہیں تو ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی بڑے بڑے سٹارز کو کاسٹ کر کے ان کو ڈائریکٹ کرنے کی ایک دم سے. تو فیصل قریشی صاحب نے فواد خان، جاوید شیخ، وسیم اکرم چلے نئے تھے، جان ریمبو، پھر اس میں گوہر وغیرہ، یہ پوری جو ٹیم تھی اس طرف جو ڈاکہ مارنے جاتے ہیں، اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، ان کو لے کے ڈائریکٹ کیا ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہ تو تھی شان صاحب کو مجھے فیل آئی تھی. اگر شان صاحب واپس نہ لیتے اور رد عمل تو میری ذرا ریئیکشن ذرا زیادہ ہونا تھا، پھر میں نے زیادہ تھوڑا سی تنقید کرنی تھی. لیکن کیونکہ انہوں نے ریئیکشن واپس لیا، انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا، یہ زبردست. شان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی کو اٹھایا ہوا، پرانی ظاہر ہے فوٹو ہے وہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتی ہیں اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. باپ کا اور بیٹی کا رشتہ بے بہا اور زبردست ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا ہے، ہر لمحہ میں ان کے ساتھ خوش رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کوئی انہوں نے ٹویٹ کی تھی، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. اور اس میں خاص طور پہ یہ چیز بھی انہوں نے لکھی کہ ایجوکیٹ دیم، رسپیکٹ دیم. یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے سٹارز کی طرف سے. ہمارے ہاں ویسی بچیوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ جو جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنا جب آئیڈیا دیتے ہیں، ایک سٹار کی طرف سے آتا ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر بھی تھوڑا سا اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بہت زبردست ہے. ایک اور بھی انہوں نے دی ہوئی ہے جس میں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، نیل پالش لگی ہوئی ہے ان کے پاؤں کے اوپر، اور ان کی بیٹی بھی غالباً یہ بھی پہلے کی تصویر ہے کوئی، تو مختلف نیل پہ مختلف کلر کی نیل پالش آپ کو نظر آ رہی ہے. اور بیٹی جو ہے وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی، غالباً یہ بھی ان کی بیٹی ہوگی کیونکہ اس میں اٹھایا نہیں ہوا پاؤں ہے. پاؤں تو مجھے شان صاحب کی لگ رہے ہیں ویسے. تو یہ تھی منی بیک گارنٹی کے حوالے سے کچھ باتیں. اچھا اب آتے ہیں ذرا آصف خان صاحب کے اوپر. آصف خان صاحب کی اہلیہ ارباز خان کی والدہ کی ڈیتھ لاسٹ ایئر اگست میں ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصویر جس میں ارباز خان اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ ہیں. تو اس دفعہ آصف خان صاحب عمرہ پہ گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمرہ کی تصویریں انہوں نے ہمیں رمضان میں بھیجی تھی، تو یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور ہم نے ان کو جب دوبارہ سے مبارکباد دینے کے لیے میسیج پوچھا ان سے کہ ابھی کدھر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی میں سعودی عرب میں ہوں، اور اس کے بعد میں نے اپنے نواسیوں کو ملنے کے لیے کسی اور ملک جانا ہے. اور پھر انہوں نے سعودی عرب کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں، باہر کی جو تصویریں ہیں وہ پہاڑی سلسلہ جو ہے ہم اس طرح مطلب ویسے ہم جانتے ہیں کہ شاید جدہ کی طرح کے یا چٹیل پہاڑ وہ پتھریلے قسم کے ہوں گے، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے یہ بھی لوکیشنز ہیں، یہ بھی ایریاز ہیں وہاں پہ.
تو یہ کچھ ہے. اور ساتھ میں آپ ہماری تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میں نے جس وقت یہ تصویریں دوبارہ آپ تک پہنچانے کے لیے دیکھی تو ایک تصویر بیچ میں یہ بھی آ گئی تھی, کیونکہ ہم نے آصف خان صاحب کو بھیجی ہوئی تھی تصویر یہ والی, جب ہم ان کے بھائی کی شادی پہ گئے تھے. غالباً mid-90 تھا یہ, اس ٹائم کی تصویر ہے یہ. اس میں ہم بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, شاید ہمارے بھائی بھی ہیں بیچ میں غالباً, لیکن بہرحال اس میں اور بھی لوگ تھے اس تصویر میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے کرنی تھی منی بیک گارنٹی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. اب ہم پرانا سلسلہ بھی شروع کریں گے جو ہم 1990 تک پہنچے تھے, اس کا اکتوبر, نومبر, دسمبر بھی رہتا ہے. پھر ہم کوشش یہ کریں گے, ایک اور کوشش بھی کریں گے, چلیں جس ٹائم وہ شروع کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.